آج سے جو ہے باقاعدہ ہمارا ٹور جو ہے پاکستان کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آج سب سے پہلے جو ہے ہماری دعوت ہے چولستان میں۔ ابھی اس کی شرارتیں جو ہے یہاں سے شروع ہو چکی ہیں۔ بھائی پٹرول ہوا ہے 15,000 کا، یہاں پہ یہ جو ہے نا عربی سیٹ ہمیں سمجھا کہ 1500 روپیہ اسے دیا، وہ سمجھا کہ شاید بخشش دیا 1500 عربی سیٹ نے۔ اب ہم جا رہے ہیں قلعہ دراوڑ پھانسی گھاٹ، یہاں سے جو ہے وہ اوپر دیکھیں نا، وہاں پہ جو ہے نواب صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ پورے قلعے کا جو ہے چاروں طرف سے قلعہ اور قلعے کے باہر کے بھی مناظر جو ہے وہ آپ سارے بآسانی جو ہے یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو چابی دینی ہے؟ ہاں نہیں، اس کو نہیں، گاڑی کی چابی دینی ہے۔ دیسی مرغا، صبح پھر بانگیں دینی ہے ہم نے۔ زبردست، وہ بٹیرا نہیں، یہ دیسی مرغی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، مدینہ منورہ سے موجود ہوں لاہور میں۔ آج ہمارا تیسرا دن ہے یہاں پہ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے جو ہے باقاعدہ ہمارا ٹور جو ہے پاکستان کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آج سب سے پہلے جو ہے ہماری دعوت ہے چولستان میں ایک دوستوں کے ہاں، اور ہم سب ساتھی جو ہے مل کے یہاں لاہور سے ابھی چولستان کا سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں جو ہے ناشتہ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اس وقت یہاں پہ جو ہے بہت ہی ٹھنڈا ماحول ہے، بہترین ہوا چل رہی ہے، اور بالکل جو انجوائے کرنے کا ماحول ہوتا ہے وہ ہے۔ 8:30 ہیں اس وقت۔ کیف الجو؟ خطیر صح؟ ماشاء اللہ تبارک الرحمن۔ تو بس تقریباً گاڑی وغیرہ بھی واش ہو چکی ہے، اور سامان وغیرہ بھی ہم نے رکھ چکے ہیں۔ آئیے ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سامان جو ہے نا بالکل ہی شارٹ لیا ہے۔ حضرت جگہ بن گئی ہے سامان کی؟ شور کوکر لیا ہے ہمارا؟ بس ٹھیک ہے، تاکہ راستے میں جو ہے نا کھانا وغیرہ بنانا ہے۔ ہمارے پاس جو وزارت مالیہ اور وزارت غذا جو ہے نا وہ ناصر کے پاس، اور وزارت تخطیط جو ہے پلاننگ وہ جو ہے عثمان کے پاس ہے۔ امیر صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہم ہی ہیں انشاءاللہ۔ یا ولد نبغى نمشي۔ ابھی اس کی شرارتیں جو ہے یہاں سے شروع ہو چکی ہیں۔ انتبه یا عثمان، گرانا دے آپ کو۔ ہاں بس بند ہو گیا۔ بھائی پٹرول ہوا ہے 15,000 کا، یہاں پہ یہ جو ہے نا عربی سیٹ ہمیں سمجھا کہ 1500 روپیہ اسے دیا، وہ سمجھا کہ شاید بخشش دیا 1500 عربی سیٹ نے۔ یہ پاگل ہے، وہ 15,000 ہے، 1500 جو ہے نا اس کو بنا کے جو ہے اس کو دے رہے تھے۔ نہیں، کس نے حساب کیا تھا؟ عثمان والا؟ والله انا قلت له 15 هو يقول لي 1005 والله یہ جو ہے بطلع نا 15 وهذا لسه عنده التخطيط، بس انت وزير المالية۔ طيب انا بدفع بس هو اللي قاعد يخطط لي كم ادفع نہیں، وزارت مالیہ جو ہے وہ ناصر کے پاس ہے، لیکن تو نہیں، لیش تسمع کلامه؟ طيب غلطان يا قرد ایک پنالٹی جو ہے ان کے اوپر ہو گئی اب۔ خلاص قدم استقالتك يا ولد۔ والله خلاص تھوڑا سا پلان چینج کیا ہے، ڈرائیور چینج ہو رہا ہے تاکہ تھوڑا ہاتھ صاف ہو جائے موٹر وے کے اوپر۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وہی کتنا، 1 سال ہو گیا شاید ڈرائیو نہیں کی۔ بالكل ऐसे ही है لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا کہاں تک ہم پہنچے۔ حزام بیلٹ سروالك رافضه كل شيء تمام کل شيء تمام۔ روح يا شيخ یلا بسم اللہ۔ اسپیڈ لمٹ کتنی ہے یہاں پہ موٹر وے پہ؟ 120 120۔ ہاں ناصر تبغى تسوق؟ لو فيك خير خليتني اسوق بس انت شاطر عندنا هناك لف الكاميرا هنا سلمان بي هذا كاميرا وصلت فين؟ الكاميرا لفها هنا هذا لو في خير خلاني اسوق بس سعودية خليني افرها كاملة وهنا هو اللي قاعد يسوق امين۔ اچھا کسی نے میں بتاتا ہوں، کہتے ہیں جب سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو ڈرائیونگ جو اسٹیئرنگ ہے میرے پاس چھوڑ دیتا ہے زبیر۔ اب یہاں پاکستان میں آئے تو کہتے خود جو ہے چلا رہا، کہتے خیر نہیں ہے مجھ پہ، صلی اللہ ہدایت۔ جی بھی تھوڑا سا جو ہے چائے کے لیے صرف رکے ہیں، ایک موٹر وے کے اوپر بھی یہاں پہ گڑ والی چائے جو ہے نا زبردست قسم کی ماشاءاللہ بن رہی ہے ماشاءاللہ۔ نام کیا ہے بھائی آپ؟ امان اللہ اشرف صاحب۔ کہاں سے تعلق ہے؟ لاہور سے؟ فلور ٹوبا ٹیک سے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ چلو ہلا کدھر ہے؟ ناشتہ ادھر نہیں کرنا؟ کدھر؟ کھانے وال روزہ رکھوانا ہے؟
चाय के साथ कहते नहीं टूटता है स्टीयरिंग। कहता मैंने ड्राइव करना لا بكره خلاص कल इसको चाबी देनी है, हाँ इसको चाबी नहीं नहीं इसको नहीं, गाड़ी की चाबी देनी है। नासिर को जो है गाड़ी ड्राइव करनी है। लेट्स सी चाय के बाद जो है चाबी स्टीयरिंग इसे देते हैं कि नहीं देते। स्टीयरिंग بس हाँ स्टीयरिंग يلا हाँ عندي شرط. وشو علي يصير معي قدام. علي يصير معك قدام اي कहते हैं अली सामने बैठेगा मेरे साथ। हाँ बिल्कुल ठीक है मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बड़ा होने दो बिस्मिल्लाह ज़बरदस्त। भाई गुड़ वाली चाय तो आ गई है, ज़रा टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है भाई अच्छा। आपने चाय पी के या सलाम नहीं कहा। या सलाम बना ही नहीं ना, वो कड़वी है। जिंदगी मिली भी तो क्या मिली, बनकर बेवफा मिली। इतने मेरे गुनाह ना थे जितनी मुझे सजा मिली। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे लोकल बाजार आ गया उच्च शरीफ, माशाल्लाह। यही सही है बस। आज मखनी يلا نكمل. जी भाई वेलकम बैक टू दी व्लॉग। इस वक्त हम उच्च शरीफ जो है वहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे मौजूद थे। बहुत ही साफ़ सुथरा माशाल्लाह यहाँ पे हमें माहौल मिला है। और सबसे पहले तो जो है हम क्योंकि सुबह से लाहौर से निकले थे, खाना वगैरह नहीं खाया था। यहाँ पे एक फ़ूड क्लब है, उसमें हमने एक ज़बरदस्त किस्म की जो मखनी दाल है ना, उसके साथ जो है सबके पेट जो है वो मखे हैं, मतलब कि माशाल्लाह एंजॉय किया उसको। अब हम जा रहे हैं किला दरावड़, यहाँ से कोई तकरीबन बता रहे हैं कि 60 से 70 किलोमीटर के आसपास है। उसकी हिस्ट्री जो है इंशाल्लाह वहीं पे जाके बताएंगे। अच्छा ये जो है खूबसूरत सी पार्क बनी हुई है फूड क्लब की बैक साइड पे। आई थिंक अगर आप रात को आते हैं यहाँ पे तो आप शायद दरी वगैरह या जो चादर वगैरह बिठा के यहाँ पे भी खाना एंजॉय कर सकते हैं। ये मोहम्मद ज़िया साहब हैं, आप यहाँ पे सफ़र कर रहे थे या यहाँ काम करते हैं? ये मैं काम करता हूँ। अच्छा यहाँ पे काम करते हैं। हमारे व्यूअर्स मिले हैं एक, माशाल्लाह बहुत खुश हुई आपसे मिलके। आप पीछा करते आए वहाँ से? जी, अब मैंने आपको वहाँ देखा है, मैंने कहा ये भाई वही लग रहे उम्र पे थे ना अभी आप। जी 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 चले, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। खोला यार इसको प्लीज़। कुल्फ़ी, बचपन की याद दिला दिया आपने। चले मोहम्मद ज़िया साहब बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू, बहुत खुश हुई आपसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम। चले भाई बिस्मिल्लाह। या सलाम। या सलाम। जायका इसका थोड़ा मुख्तलिफ है। हाँ इसका जायका थोड़ा चेंज है। मतलब सऊदी अरब में जो कुल्फ़ी की आइसक्रीम आती है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। यार हमने आप लोगों से पूछा, आपने कहा कि हमने कर लिया बंदोबस्त। नहीं मैंने पूछा नहीं आपसे कि आपको चाहिए कि नहीं। हमने तो बोला आपने कहा कि नहीं हमने ले लिया। नहीं हमने कहा माँ गाल लहना खदना। आपने बोला मिली है। नहीं आप लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पे, इन दो की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल दरवाजे के साथ बैठे हैं। सदका ज़कात के चक्कर में तो नहीं बैठे? सदका ज़कात खैरात। لا انا ماشي الا من 1000 1000 से ऊपर आजकल नए किस्म के हैं। जी भाई इस वक्त हम चोलिस्तान में जो किला दीवारड़ या दिरावड़ जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये जो किला आप देख रहे हैं इसको तकरीबन 300 साल हो गए हैं इस शक्ल में जो कि बनाया गया था। लेकिन इससे पहले 9वीं सदी में मतलब 900 ईस्वी में यहाँ पे एक हिंदू राजपूत हैं जिसका नाम था दारवर या दीरावर, ऐसा कुछ नाम था। उसने सबसे पहले यहाँ पे किला तामीर किया था। उस वक़्त जो हिंदू राजपूतों की शायद यहाँ पे हुकूमत थी उनके ज़माने में। बाद में जो है जब ये जो नवाब ऑफ बहावलपुर हैं अब्बासी ख़ानदान की यहाँ पे हुकूमत आई तो उन्होंने 1733 ईस्वी में ये जो किला आप देख रहे हैं उन्होंने तामीर करवाया था। और लास्ट टाइम जो है 1966 या 77 में जो नवाब ऑफ मोहम्मद ख़ान सादिक अब्बासी थे उनकी वफ़ात तक ये किला जो है मतलब पूरे आब व ताब के साथ जो है मतलब यहाँ पे रिहाइश वगैरह सब कुछ हुआ करती थी। लेकिन उनके वफ़ात के बाद जो है
यहाँ पे इस किले की कोई देखभाल नहीं की गई अनटिल 2017-18 में जो है जाके इसको मकसद है कि इसकी दोबारा से जो है मरम्मत की गई और सियाहत के लिए जो है इसको खोला गया यूनेस्को के तवस्सुत के हिसाब से। ये जो है किले की जो दीवारें हैं उसके नीचे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं माशाल्लाह। और इस तरफ ये जो है ये शाही मस्जिद है और नीचे यहाँ पे जो है शाही मकबरा और गोदाम वगैरह भी इसी किसी एरिया में है, क्योंकि मशरक़ी हिस्से में लिखा हुआ तो ये मशरक़ी हिस्सा है किले का। बादशाही मस्जिद तो आपको नज़र आ रही है। अच्छा भाई, इस वक्त जो हम मेन दरवाज़े के ऊपर मौजूद हैं, आप ये जो ऊपर कील देख रहे हैं ना, ये जिस ज़माने में ये किला जो है काबिल अमल था, यहाँ पे लोग जब रहते थे तो ये जो कील है नीचे तक लगे हुए थे सारे, कि ताकि जब हाथी के साथ या किसी भी जानवर के साथ दरवाज़े को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की जाए तो इन कीलों से जो है वो ज़ख्मी हो के पीछे मुड़ने पर मजबूर हों। अदरवाइज़ जो इसकी मेन जो किले का जो मेन दरवाज़ा था ना, ये जो सामने आप गोदाम देख रहे हैं और शाही मस्जिद नीचे जहाँ से हम गाड़ी से अंदर दाखिल हुए थे, मेन दरवाज़ा वहाँ से था। और फिर इस तरफ जो है बाउंड्री लाइन थी टोटल जो है चारों तरफ से, और बाउंड्री लाइन के बाहर जो है 35 फुट जो है तकरीबन खंदक खोदी गई थी, जिसके अंदर पानी जो है छोड़ा जाता था ताकि जो है उसको कोई भी क्रॉस ना कर सके अगर दुश्मन वगैरह आता है इस तरफ। उसके बाद कोई वहाँ से भी क्रॉस करके आ जाता है, मेन दरवाज़ा जो यहाँ पे है उसको क्रॉस करके आ जाए तो यहाँ पे फिर जो है ये जो जितने भी बुर्ज बने हुए हैं इस किस्म के, ये जो आप देख रहे हैं तकरीबन 39 एक कम 40 जो है बुर्ज ऐसे बने हुए हैं पूरे किले के अंदर, जहाँ पे हर तरफ जो है तीर अंदाज बिठाए जाते थे, जिसकी वजह से दुश्मन को इतनी आसानी से जो है इस किले के अंदर दाखिल नहीं हो पाते थे। अगर गेट पे हमला हो यहाँ पे पहले वो तीरंदाजी यहाँ से से करते थे जी तीरंदाजी। ठीक नहीं, यहाँ से मतलब ऊपर रास्ता जा रहा है, ये 3 मंजिला है, 3 मंजिला है। एक मंजिला ये नीचे जा रही है इसके, ओके ये दूसरी इसके ऊपर। ठीक। 1733 में अब्बासी खानदान ने किला फतह किया। जी जी, उस वक्त किला ये कच्ची मिट्टी का बना हुआ। कच्ची मिट्टी का बिल्कुल। और शरीफ में किला था रामकली। ठीक है 1702 में अब्बासी ने पहले फतह किया उच्च वाला किला। जी। अच्छा उसकी जो ईंट थी ना, ये बरीक ईंट जो लगी आप बैठ सकते जी, ये हाथों के जरिए एक दूसरे पकड़ा इसी तरह हाथों जंजीर। जाहिर बात है उस वक्त तो कोई वसाइल नहीं होते। ये नवाब जो पहला सादिक था, जी जी। वैसे 10 नवाब है, 5 सादिक खान है, 5 बहावर खान। ओके इनके नाम पहले कुछ और होते थे। ठीक है। इनकी ताजपोशी होती, दस्तारबंदी होती थी, इनका नाम सादिक बहाल रखे। सादिक बहावलपुर। ठीक है, तो मतलब 5 नवाब गुजर गए जिन्होंने इस किले को बनाते बनाते ज़िंदगी गुजार। 10 नवाब। 5 सादिक खान, 5 ठीक। बहावर खान। ओके ठीक है। जो लास्ट सादिक था ना, सादिक पंजम जिसने जी। रियासत पाकिस्तान नाम की थी, वो उन्होंने ये काम कराया था। अच्छा ये काम, ये जो ईंटों वाला है। क्या मोटी ईंट देख रहे हैं जी ना, जी। अच्छा ये काम उन्होंने किया। ये मतलब आज से 60-70 साल पहले लगी हुई है। ये दरवाजा ये आगे लोहे का, पहले मैंने बताया वो आपको लकड़ी का वाला। जी जी। ये आगे ये लोहे वाला आगे। अच्छा लोहे वाला फिर दूसरा दरवाज़ा है। क्योंकि अगर दुश्मन अगर वो दोनों दरवाजे तोड़ सकता है तो जी। ये आगे से ना ये मजबूत दीवार इसको, जब हिंदुओं का दौर था अच्छा ये पुराने ज़माने का। इस साइड पे गिरता, ये ठीक। नवाब साहब ने बाद में ये अच्छा ये मतलब वही 9वीं सदी का बना हुआ ये वाला। तो पुराना ये वाला। अच्छा ये जो किला आप देख रहे हैं, सॉरी ये जो कुछ असरात आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो पुराना किला था ना जो कि हिंदू राजपूतों ने बनाया था, उसके कुछ आसार अभी भी बाकी मौजूद हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी इस वक्त मेरे पीछे जो आप ये तोप देख रहे हैं, एक तो हमारी अरबी तोप होती है जो कि उस्मान भी मेरे साथ आया जिसने ईद के दिन हमारी तोप जो है नहीं सिलाई थी, लेकिन ये वाली जो तोप है ना इससे नुकसान हो सकता है, अगर आप खुदा न खास्ता कुछ बदमाशी करेंगे तो इससे मसला हो सकता है। तो ये जो तोप आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश आर्मी की तोप है और ये यहाँ पे इस्तेमाल होती रही हैं। इस किस्म की 3 तोपें यहाँ पे इस्तेमाल होती रही हैं जिससे मतलब जो किले वगैरह फ़तह करने के काम आती थी। आई थिंक ये देखें ना यहाँ से ये जो इसके आई थिंक टायर टाइप जो है ना व्हील टाइप बने हुए हैं, जब जानवर इसको कोई भी जो है खींच के लेके जाते थे तो इस तरह जो है ना फिर ताकि इसको ले जाने में आसानी हो। ये भाई तोप है, इसका ज़रा आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ इसके अंदर क्या चीज़ है, ये आप मेरे साथ ही देखेंगे। अच्छा उसके अलावा हम यहाँ से ऊपर आए हैं, ठीक है। ये जो आप सारे जगह देख रहे हैं ये खुले दरबार की जगह हुआ करती थी, वहाँ पे जितने भी सेक्रेटरीट थे ना नवाब ऑफ बहावलपुर के, ये जो रियासत थी उसके, ये उनका मेन दारुल खिलाफा मतलब इसको किला जो दिरावर है कहा जाता था। यहाँ पे मेन सेक्रेटरीट हुआ करता था और यहाँ पे ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ जेलें हैं और कुछ बाकी जो ऑफिस वगैरह, और इसके पीछे जो है फांसी घाट भी है जहाँ पे मुजरिमों को जो है फांसी दी जाती थी। उसके अलावा आपको वो जो कोना नज़र आ रहा है वहाँ पे जो है रियासत का झंडा लहराया जाता था और इसके पीछे जो है दरियाए हाकड़ जो है वो बहा करता था जो कि तकरीबन 60-70 साल से जो है खुश्क हो चुका है। यहाँ पे अब जो
قلعہ ہے اس کو دوبارہ سے جو ترمیم کی جا رہی ہے. ابھی میں آپ کو قریب جا کے دکھاؤں گا. جو پرانی دیوار ہے قلعہ کی جو آج سے 300 سال پرانی دیوار ہے وہ بھی, اور جو ابھی نئی دیوار تعمیر کی جا رہی ہے دوبارہ سے اس کی جو ہے حفاظت کے لیے, اس کے اثرات بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. 1733 عیسوی میں جو کہ اس جنگ میں شہید ہوئے تو بعد میں ان کی قبریں جو ہے یہاں پہ تعمیر کی گئیں جو کہ ابھی تک موجود ہیں. اچھا بالکل دربار کے ساتھ ہی جو بیچ سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے ایک یہاں پہ آپ کو راستہ نظر آ رہا ہوگا. ایک میں یہاں سے آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. یہاں پہ یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ جا رہا ہے جو پرانا جو قلعہ تھا نا ہندو راجپوتوں کے زمانے کا, اس کی نیچے تہہ تھی. اس کے اوپر جو ہے عباسیوں نے یہ جو نیا قلعہ آج تک تعمیر شدہ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نیچے اس وقت جو ہے مٹی اور بارش کی وجہ سے جو ہے نا سارا راستہ جو ہے بند ہو چکا ہے پرانے قلعے کے لیے. قلعے کے اندر یہ جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پانی کا انتظام ہوا کرتا تھا ہنگامی صورتحال کے حوالے سے. اس قلعے کے اندر جو ہے نیچے جو ہے 2 تہہ خانے ہیں جس کے پرانے زمانے میں جس طرح اگر میں نے آپ نے میرے ایجپٹ کی ویڈیوز دیکھی ہوں فرعون کے محلات میں کس طرح جو ہے دریائے نیل سے پانی جو ہے انڈر گراؤنڈ لے کے مطلب فرعون کے محل کے اندر لایا جاتا تھا, یہاں پہ بھی تقریباً سیم سسٹم استعمال کیا گیا ہے. مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے کہ اس سسٹم کا نام کیا ہے یا کس طرح کام کرتا ہے. بہرحال جو دریائے ہاکڑ تھا نا یہاں پہ اس علاقے میں اس سے جو ہے پانی کھینچ کے یہاں پہ لایا جاتا تھا. اور تقریباً ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو اس کے نیچے جو تہہ خانے ہیں اس کے اندر 216 کمرے جو ہیں وہ ہیں. جی اس وقت جو ہے ہم قلعے کی جو اوپر والی دیوار ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. یہاں سے جو ایک منظر ہے اور جو تاریخ کی سمجھ آتی ہے نا وہ کسی اور جگہ سے سمجھ نہیں آ سکتی. تو آئیے میرے ساتھ میں آپ سب کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے تاریخ کی ہمیں کیا سبق جو ہے یہاں سے ملتا ہے. اس طرف جو ہم نے نیچے آپ سے بات کی تھی کہ جو خندق کھودی گئی تھی 35 فٹ جو ہے جس کی چوڑائی تھی جس کے اندر پانی چھوڑا جاتا تھا, یہ آپ کو یہاں سے سمجھ آ رہی ہوگی. جو چھوٹے درخت لگے ہوئے ہیں نا نیچے یہاں پہ یہ ساری خندق تھی اور اس کے اندر جو ہے پانی چھوڑا جاتا تھا دریا کا, اور اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فاصلہ جو ہے اس سے قلعہ دور تھا. اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو آپ کو تھوڑا سا ٹیلا نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ یہ سیم جو ہے اسی ڈیزائن میں جیسے کہ آپ کو یہ والا ڈیزائن نظر آ رہا ہے تقریباً اس سے مشابہت کے انداز میں چھوٹا سا بنایا گیا تھا. اور اسی طرح جو ہے آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ ایسی چیزیں نظر آئیں گی. دوسرا جو ہے وہاں پہ رہا, یہاں پہ جو ہے تیر انداز کھڑے ہوا کرتے تھے. اگر وہاں سے کوئی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو پہلے جو ہے سب سے پہلے ان کو خندق بھی روکتی تھی لیکن اس سے پہلے جو ہے تیر انداز ان کو روکا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ کو سامنے جو ہے یہ ایک پرانا جو ہے سکھوں کا گرودوارا نظر آ رہا ہے یہاں پہ. تو یہ ابھی بھی یہاں پہ تقریباً 50 سے زیادہ خاندان جو ہے ہندو اور سکھ وغیرہ رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب جو ہندوؤں کا نیا مندر ہے جہاں پہ ابھی عبادت کرتے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہندوؤں کا مندر ہے. اور اس طرف جو ہے شاہی مسجد سے جو ہے عصر کی اذان آ رہی ہے. اور سامنے جو ہے یہاں سے آپ کو یہ جو محلات نظر آ رہے ہیں نا یہ محلات نہیں ہیں بلکہ شاہی خاندان کا مقبرہ ہے, جو کہ نیچے سے ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے کہ مقبرہ کہاں پہ, لیکن اصل مقبرہ جو ہے جہاں پہ جو تاج پوش ہوتے تھے نا جن کی وفات کے بعد یہاں پہ ان کو دفنایا جاتا تھا. ساتھ میں جو ہے عورتوں کی بھی قبریں ہیں اور جو مرد تھے ان کی بھی یہاں پہ قبریں موجود ہیں عباسی خاندان کے. اچھا بھئی یہاں پہ اس وقت جو ہم موجود ہیں یہ 3 چوٹیوں میں سے ایک چوٹی ہے جہاں پہ جو توپیں تھیں نیچے جو بھی آپ کو ہم نے پہلے دکھائی ہیں جہاں پہ رکھی جاتی تھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہاں سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, ایک سیکنڈ, بسم اللہ. اچھا بھائی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ جو سڑک جا رہی ہے نا لال حویلی جہاں پہ ابھی انشاءاللہ ہماری دعوت بھی اسی طرف ہے آئی تھنک. یہ جو سڑک جا رہی ہے 5 سے 6 کلومیٹر کے بعد جو ہے یہ سڑک ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد صحرا ہی صحرا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے آگے جو ہے پھر انڈیا کی طرف تقریباً 180 کلومیٹر بعد جو ہے بارڈر ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے آپ یہاں سے یہ سارا ماحول دیکھ سکتے ہیں, لیکن مین چیز جو ہے یہاں سے ایک وہ چوٹی ہے جہاں پہ توپ ہوتی تھی, ایک یہ والی ہے, اور ایک جو ہے سامنے اس طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل اینڈ میں وہاں پہ جو ہے ایک اور توپ جو ہے وہ نصب کی جاتی تھی. اس کے علاوہ وہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو 12 دری بولتے ہیں, وہاں پہ وہ جو ایریا ہے وہاں پہ جو ہے نواب صاحب بیٹھا کرتے تھے. یہاں پہ ایک چیز جو ہے آپ کو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جب پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے بعض موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب قلعے کو فتح کرنے کے لیے بڑے بڑے رسیاں جو ہے پھینکی جاتی تھی اوپر جو ہے پھر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ٹائپ بنا کے, تو اس وقت یہاں پہ جو ہے نا گرم تیل جو ہے گرم آئل جو ہے وہ گرم کر کے یہاں سے انڈیلا جاتا تھا تاکہ ان کو جو ہے جو بھی اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو جو ہے جلایا جائے. اچھا یہ جو قلعے کی دیواریں ہیں ان کی چوڑائی سے آپ اندازہ کر لیں, یہاں پہ جو پوری گھوڑے کی بگی ہے نا وہ بھی یہاں پہ بآسانی دوڑ سکتی ہے. اب یہاں پہ وہاں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بندے جو ہے اس طرح لائن میں کھڑے ہیں
اس کے باوجود بہت سی جگہ جو ہے فارغ ہے. تقریباً جو ہے یہاں پہ یہ 15 فٹ ہوگی, تقریباً 15 فٹ کے آس پاس جو ہے چوڑائی آپ یہاں پہ دیوار کی دیکھ سکتے ہیں, جو کہ قلعے کے اوپر ہے. اور یہ ساری مٹی کی دیوار ہے. اس کو اندرون اور بیرون دونوں طرف سے جو ہے یہ سرخ اینٹیں جو ہے وہ لگائی گئی تھی. 2 فٹ سے زیادہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار کی چوڑائی بھی ہے, مطلب جو پتھروں کے, اس کے بعد نیچے جو ہے مٹی ہوتی تھی اندرون. اچھا بھائی, یہ جو مناظر ہیں آپ سیکریٹریٹ کے اندر سے دیکھ رہے ہیں, آخری جو نواب تھے نا ریاست کے, صادق صاحب پنجم جو ہے نا, انہوں نے یہ سارے سیکریٹریٹ بنوائے تھے تاکہ جو ہے ریاست کا جو سارا کام ہے وہ یہاں سے چلایا جائے. یہ دیکھیں کمروں کے اندر کمرے ہیں, زبردست, کیا بات ہے. اچھا بھئی, یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ نواب کا اور جو قضاء وغیرہ ہوتے تھے, جج وغیرہ اس زمانے کے, ان کا یہاں سے گزر ہو کے پھر جب بھی جس نے بھی پنچایت سننی ہوتی یا فیصلے کرنے ہوتے, ان کا ریسٹ جو ہے نا یہاں پہ ہوا کرتا تھا. یہاں پہ یہ جو ٹائل لگی ہوئی ہے نا نیچے, یہ اس زمانے میں جو ہے کہتے ہیں برٹش مطلب انگلینڈ سے جو ہے یہ امپورٹ کر کے لائی گئی تھی. مطلب آج 60 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. ابھی تک جو ہے کچھ اثرات اوپر جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, موجود ہیں. تو اس وقت جو قلعے کی صورت حال ہے نا, اس میں آپ کو 1000 سال پرانے بھی اثرات ملیں گے, 300 سالہ پرانے اثرات بھی ملیں گے, اس کے علاوہ 50-60 سالہ پرانے اثرات بھی ملیں گے, اس کے علاوہ جو ہے 50-60 دن پہلے کے بھی ملیں گے, کیونکہ دوبارہ سے جو ہے نا اس کو جو جگہ خراب ہو چکی ہے اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے اسی انداز میں جس انداز میں پہلے بنا ہوا تھا. اچھا بھئی, یہ قلعے کے اندر آپ ایک گیٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ داخلی راستہ ہے جو شاہی خاندان کی رہائش گاہیں ہیں ان کی طرف جانے کے لیے. اور اس طرف یہ یہاں سے جب آپ قلعے سے وہاں سے آتے ہیں نا سارا کراس کر کے, تو یہاں پہ سیکیورٹی گارڈز ہوا کرتے تھے. یہ جو آپ سارا ایریا دیکھ رہے ہیں, ادھر لیفٹ پہ بھی اور ادھر رائٹ پہ بھی, یہاں پہ سیکیورٹی وغیرہ سے آپ ہو کے پھر جو ہے آپ شاہی خاندان کے جو گھر ہیں ان کی طرف جو ہے جا سکتے تھے. تو پھر یہاں سے سیکریٹریٹ کے اندر داخل ہونے کا راستہ تھا, چھوٹا سا دروازہ جہاں سے بادشاہ اور قضاء وغیرہ بھی گزرتے تھے. قضاء وغیرہ تو ظاہر بات ہے یہاں سے آتے تھے, اور جو نواب صاحب کا جو مین آفس تھا وہ اس طرف اوپر ہے, اس طرف بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں. اچھا, یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جن کو قلعے کے اندر قید رکھا جاتا تھا, جن کو مطلب ہے کہ یہ آزادی نہیں تھی قلعے سے باہر نکلنے کے لیے, ان لوگوں کے لیے بھی اس زمانے میں مسجد تعمیر کی گئی تاکہ وہ بھی یہاں پہ نماز ادا کر سکیں. آج کل جو ہے نا وزارت خزانہ کی ہر طرف بری حالت ہے. ناصر کے کارنامے بھی آپ نے راستے میں دیکھے تھے, یہ بھی اس زمانے کا جو ہے نا وزارت خزانہ جو تھی نا ان کی مطلب آفس جو ہے یہاں پہ تھا. وہ جو ہے قیدیوں کی مسجد تھی, اس طرف جو ہے یہ ہے قیدیوں کی جیل جہاں پہ قیدیوں کو جو ہے قید کیا جاتا تھا. یہ ساری جو ہے آپ جیل کے وہ اثرات دیکھ رہے ہیں. اور اس طرف جو ہے یہ آرمی یا جو مطلب ہے کہ فوج تھی یہاں پہ, شاہی جو فوج تھی ان کی رہائش گاہیں جو ہیں یہاں پہ قلعے کے اندر ہوا کرتی تھی, جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ یہ ماحول دیکھیں, آئیے بسم اللہ, جیل کے اندر ذرا چل کے دیکھتے ہیں. ظاہر بات ہے سارا زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چیزیں گر چکی ہیں, اور یہ بار بار اس کو جو ہے نا ہر زمانے میں آئی تھنک رینویٹ کرتے رہے ہیں, ایسا ہے نا, کیونکہ اس میں آپ کو پرانی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں, نئی بھی نظر آ رہی ہیں. بھائی یہ آپ دیکھیں کہ جو عمر قید کے سزا کے قیدی تھے نا, ان کو اس جیل میں رکھا جاتا تھا, اور ان کی جو ملاقات ہوتی تھی اس چھوٹے سے سوراخ سے, ایک آنکھ سے جو ہے نا وہ صرف اپنے چاہنے والوں کو دیکھ سکتے تھے, یا یہاں سے صرف آواز ہی جا سکتی ہے, باقی دیکھنا یہاں سے کیا ہوتا ہے. تو بھئی یہ رہا پھانسی گھاٹ, یہاں سے جو ہے وہ اوپر دیکھیں نا, وہاں سے پھانسی دی جاتی تھی پھانسی کے قیدیوں کو. اس سے پہلے جو ہے یہاں پہ یہ جو نیچے روم ہے ان کی ملاقات کرائی جاتی تھی. یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ, اور اوپر جو ہے شاہی کمرہ ہے, اس طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہاں پہ جو ہے وہ جھیل ہوا کرتی تھی, اور سامنے جو سارا آپ حصہ دیکھ رہے ہیں یہ دریا کا حصہ تھا. شرقی حصہ بن رہا ہے یہ قلعے کا, کیونکہ سورج آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف غروب ہو رہا ہے مغرب کی طرف, اور یہ جو ہے پھر شرق ہو گیا. سامنے یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں 1260 ہجری میں بنائی گئی تھی. یہاں پہ ابھی کچھ سیانے جو ہے سوال کریں گے, بھئی زبیر بھائی آپ نے نیچے کہا قلعہ جو ہے یہاں پہ نوابوں نے 1733 میں فتح کیا, تو 1260 میں یہ مسجد کیسے بنی؟ تو 1733 عیسوی میں جو ہے قلعہ فتح ہوا, یہ 1260 ہجری میں جو ہے مسجد بنائی گئی. مطلب اس کو تقریباً 180-200 سال ہونے والے ہیں, اور قلعے کو فتح کیے ہوئے مسلمانوں کو 300 سال کے آس پاس ہونے والے, یہ فرق ہے. اور نیچے یہ جو آپ چھوٹا سا محل دیکھ رہے ہیں یہ ہے, یہاں پہ تاج پوشی کی جاتی تھی. جب ایک نواب مرتے تھے تو اس کے بعد جو دوسرا نواب جو بھی ولی عہد ہوتا تھا اس کی جو ہے تاج پوشی یہاں پہ کی جاتی تھی. تو یہ ایک جو ہے ان کی مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک خاص جگہ یہاں پہ ان کے لیے بنائی گئی ہے. اور یہاں سے آپ مقبرہ بھی جو ہے وہ بھی
دیکھ رہے ہوں گے صاف نظر آ رہا ہے یہاں سے۔ اچھا بھائی، اس وقت جو ہے میں اوپر موجود ہوں، یہاں سے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی بندہ یہاں پہ کھڑا ہو تو اس کو کس طرح کا سارا جو ہے اس پورے ایریا کا منظر نظر آتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ اوپر جو ہے جھنڈا نصب کیا جاتا تھا، جو بھی مطلب ریاست فتح کرتی تھی اس قلعے کو، تو اس کے بعد تقریباً عملی طور پر پورا علاقہ جو ہے ان کے انڈر ہی آ جاتا تھا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ پورے قلعے کا جو ہے چاروں طرف سے قلعہ اور قلعے کے باہر کے بھی مناظر جو ہے وہ آپ سارے بآسانی جو ہے یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناصر جو ہے وہ سامنے وہاں پہ بیٹھا ہے اور یہ ڈرون جو ہے میرے سر کے اوپر جو ہے یہاں پہ اڑا رہا ہے۔ یہ رہا، چلیں آ جائیں، چلیں الطاف بھائی۔ اچھا بھائی، یہ جو ہے اوپر جانے کا راستہ تھا، سیڑھیاں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ہی بندے کی گزرنے کی گنجائش ہے یہاں پہ میکسیمم۔ بسم اللہ جی، اس وقت جو ہے ہم شاہی قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ آپ میرے بیک سائڈ پہ جو قبریں دیکھ رہے ہیں، یہ جو نواب آف بہاولپور تھے، ریاست آف بہاولپور کی، ان کی قبریں جو ہے یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس احاطے میں جو باقی مقابر موجود ہیں، اس میں سے اکثریت جو ہے ان کے خاندان کی جو بزرگ عورتیں تھیں، یا آپ ملکائیں بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو موجودہ نواب ہوتا تھا اس کی جو مطلب اوپر کے مطلب دادی ہو گئی، یا اس کے اوپر کے جو کچھ بھی رشتہ دار ہیں، ان کی جو ہے مقابر ان باقی مقابر کے اندر جو بند مقبرے ہیں ان کے اندر جو ہے قبریں ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی باہر کا احاطہ ہے، وہاں پہ جو شہزادے ہوا کرتے تھے ان کی قبریں جو ہے وہاں پہ بنائی گئی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ آپ کو اندر وزٹ کراتے ہیں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین انتم السابقون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اچھا، یہ جو ساری قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہاولپور کے جتنے بھی نواب گزرے ہیں ان کی قبریں ہیں یہاں پہ۔ یہ آپ کو یہ دیکھیں، میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ باہر جو مسجد ہے اس کی تعمیر کی گئی تھی 1260 ہجری میں۔ یہاں پہ جنہوں نے قلعہ فتح کیا تھا نا، صاحبزادہ جنڈوڈا خان صاحب، وفات ان کی ہوئی تھی 1225 ہجری میں۔ مطلب ان کی قلعہ فتح کرنے کے بعد جو ہے نا، تقریباً 25 اور 60 45 سال کے بعد جو ہے 35 سال کے بعد مسجد تعمیر کی گئی تھی، جو کہ باہر آپ کو پہلے دکھائی تھی۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کی جو ہے نا خوبصورتی سے سارا یہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ دیکھیں ساری جو ہے نا سارے بادشاہوں کی قبریں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اچھا پہلا صادق تھا نا جی، یہ صادق آباد شکارپور میں ہے، وہ شکارپور، صادق آباد، صادقہ آباد۔ صادق کے نام پہ صادق آباد شہر تھا، اچھا ٹھیک ہے، بہاول کے نام پہ بہاولپور شہر تھا۔ اوکے۔ اسی طرح جو پہلا بہاول خان ہے وہ بہاولپور ملک شاہ قبرستان میں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ دوسرا ہے، صادق یہ دوسرا ہے، ہی بہاول یہاں سے۔ ٹھیک ہے۔ اب بہاولپور ان کے نام پہ رکھا گیا تھا، بہاول خان؟ بہاول خان یہ دوسرا ہے۔ اچھا نہیں، بہاولپور کا جو نام ہے پہلا ہے وہ صادق آباد، ادھر ہے بہاولپور میں دفن ہے وہ۔ اچھا ادھر دفن ہے، ٹھیک ہے، جو پہلا صادق ہے جس کے نام پہ صادق آباد شہر ہے، رحیم خان صاحب، اوکے۔ وہ اصل اچھا، یہ رحیم یار خان وغیرہ ساری یہ ریاست تھی؟ ریاست میں شامل تھے علاقے سارے۔ اچھا، تو یہ اصل ریاست شکارپور سندھ سے آتی ہے، تو وہ شکارپور سندھ میں ہی دفن ہے پہلا بہاول خان، صادق مکان۔ اچھا، یہ جو عباسی خاندان ہے یہ شکارپور سندھ سے یہاں پہ آئے تھے۔ اچھا بھائی، یہاں پہ آپ ایک لفظ پڑھ رہے ہیں کہ حاجی حرمین شریفین، ان کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کئی مرتبہ یا ایک مرتبہ واللہ عالم خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا نا، سعودی عہد حکومت سے پہلے تقریباً یہ بھیجتے رہے ہیں، اس لیے ان کا جو ساتھ میں اوپر لکھا ہوا بھی ہے حرمین شریفین کے حوالے سے۔ ان کا نام تھا محمد بہاول خان خامس عباسی، اور ان کے بعد جو ہے پھر محمد صادق عباسی جو ہیں، جو کہ لاسٹ نواب تھے پاکستانی حکومت کے ساتھ داخل ہونے سے پہلے، وہ صادق تھے اور یہ جو ہے بہاول تھے۔ جی، اس وقت آپ میرے پیچھے جو جگہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو خالی قبریں کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ خاندانی روایت چلی آ رہی ہے کہ جو بھی خاندان ہوتا تھا اس کے پاس جتنے بھی بیٹے ہیں ان کے اتنی قبروں کے لیے جو ہے جگہ بنائی جاتی تھی۔ اندر جہاں پہ نوابوں کی قبریں ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 نوابوں کے لیے قبریں جو ہے آلریڈی پہلے سے اس احاطے کے اندر بنی ہوئی ہیں، جن کے لیے جگہ جو ہے خالی چھوڑی گئی ہے۔ اس وقت جو ہے 2
زندہ جو عباسی خاندان کے جو مطلب باقی موجود ہیں ان میں سے ایک صلاح الدین عباسی صاحب اور دوسرے جو ہیں بہاول عباسی صاحب، ان دونوں کے لیے آلریڈی پہلے سے جو ہے قبروں کے لیے جگہ اندر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بچے کی قبر تھی جس کے اوپر رحیم یار خان، صاحبزادہ رحیم یار خان، ان کی بچپن میں ہی مطلب وصال ہو گیا تھا۔ رحیم یار خان جو شہر ہے وہ انہی کے نام پہ ہے۔ اس کے علاوہ جو صادقہ آباد شہر ہے پاکستان کا، وہ بھی یہاں کے ایک عباسی مطلب جو نواب گزرے ہیں ان کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ میرے پیچھے یہاں پہ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو ہے خواتین کی جو مقابر تھیں، آپ کو یہاں پہ اوپر جو ہے عربی میں بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جو کہ مطابق لکھی گئی ہیں۔ سب سے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیچے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورۃ الملک کی جو ہے پہلی آیات، وہاں پہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس طرف جو ہے سورۃ المزمل لکھی ہوئی ہے۔ اس مقبرے کے اوپر خواتین کی جو مقابر ہیں یہ جو ہے تقریباً بند ہیں، یہاں پہ آپ اندر وزٹ نہیں کر سکتے آئی تھنک۔ یہاں پہ جو ہے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اوپر یہ جو حالانکہ ہے تو قبر لیکن ایک محل سے کم نہیں ہے اس زمانے کے حساب سے۔ اگر آپ دیکھیں روشن دان جو ہے ہوا کا بھی جو بندوبست کیا ہوا ہے روشنی کے لیے، اور بارش سے بچانے کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو ہے ایک چھپری ٹائپ بنائی گئی، اگر بارش آتی ہے تو اس کا پانی جو ہے باہر آ کے گرے گا۔ آئی تھنک پہلے جو ہے شاید یہ کھلا ہوتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے اگر آپ دیکھیں اندر سے جو ہے لکڑیوں سے جو ہے بند کیا گیا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو ہے سنگ مرمر کے آپ مقبرے دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے یہاں پہ جو گائیڈ ہمارے ساتھ ہیں کہ بھئی یہ دلی سے جو ہے نا ان کو تراش کے اس زمانے میں لایا گیا تھا اور یہاں پہ یہ مقبرہ جو ہے تعمیر کیا گیا تھا۔ اچھا بھئی، یہ جتنا بھی وزٹ ہم نے کیا ہے اس سب میں ہمارے ساتھ جو ہے الطاف صاحب تھے، ان کا بہت شکریہ۔ مہربانی، آپ کو اچھی طرح سے جو ہے سارا یہ گائیڈ کرا دیں گے، پورا جو عباسی تاریخ تھی اس کے حوالے سے۔ نمبر اپنا 0300 0300 090 090 7058۔ 7058۔ بہت شکریہ، مہربانی، تھینک یو، جزاکم۔ اچھا بائی دی وے ہمارے ویور بھی ہیں، بالکل انہوں نے ہمیں دیکھ کے پہچانا ہے، چلے بہت شکریہ۔ کیا نام ہے؟ سلمہ، ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ دھونی۔ دھونی، اچھا ماشاء اللہ۔ چلے، کرکٹ کھیلتے ہو؟ نہیں، کیوں؟ کیا فٹ بال کھیلتے ہو؟ چل، اچھا مسجد میں پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ۔ چل، یہاں پہ جو ہے شہزاد بھائی کی ہم ضیافت میں موجود ہیں، لال حویلی یہاں پہ بالکل جو قلعہ دراور ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ باقی ساتھی جو ہے سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور اس طرف یہ جو ہے آپ ایک لوکل جو چولستانی گوپا ہے، اس کے اندر جو ہے آج ہم رات بھی شاید یہاں پہ گزار لیں تو پتہ نہیں، لیکن ابھی پلان نہیں ہے، لیکن آپ کو جو ہے یہاں پہ ماحول دکھا رہے ہیں کہ مجلس جو ہے ان کی اس کو گوپا بولتے ہیں۔ اور اس طرف جو ہے ماشاءاللہ ایک جو روایتی چولستانی جو انداز ہے اس حساب سے باہر مطلب چولہے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ سر آپ کو یہاں پہ وزٹ کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ شہزاد بھائی تھوڑی سی آپ نے ڈیٹیل بتانی ہے کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ تبارک الرحمن۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ خیریت سے؟ یہ اچھا باربیکیو، یہ جو ہے نا جو دیسی مرغا، دیسی مرغا، ماشاء اللہ۔ صبح پھر بانگیں دینی ہیں ہم نے۔ اچھا ماشاء اللہ، ماشاء زبیر بھائی کی۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ شہزاد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جی ان کا پرانا فالوور بھی ہوں، بڑا شکریہ۔ اور انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے نا یہ بڑی معلوماتی اور بڑی ہی بہت شکریہ، انفارمیٹیو اور اسلامی طرز پہ جو ہے نا وہ بڑی جزاک وہ اللہ۔ مزہ آتا ہے ان کی اچھا ویڈیو۔ میں کچھ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ شہزاد بھائی سے ملاقات سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں آ رہا ہوں، ہم کسی اور جو ہے کیا کہتے ہیں کیئر آف سے آ رہے تھے یہاں پہ۔ جب ملے ہیں تو ان کو بڑے حیرانی میں کہتے ہیں یار میں تو آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ آپ ہی آ رہے ہیں، تو یہ میرے لیے ڈبل خوشی ہوئی تھی ماشاء اللہ۔ یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ وائٹ قورمہ، اچھا۔ اور یہاں پہ یہ اچھا یہ بھی مٹن ہے ماشاء اللہ۔ یہ مختلف اقسام بنائی ہیں، کمال کے یار، ماشاء اللہ۔ بریانی زبردست، دم بخت نہیں، بہت شکریہ۔ یہ چولستانی بریانی ہے ماشاء اللہ۔ یہاں اچھا یہ بٹیرا ہے، وہ اچھا وہ بٹیرا نہیں، یہ دیسی مرغی ہے،
ما شاء الله. تعال يا ناصر، تعال حبيبي تعال. سمان. وهنا شو اسمه الدجاج البلدي. وعندك هنا البرياني حق الشولستاني نفسهم حق الصحراء اللي يسموهم. شورد كذا. البرياني هنا حقهم. وهنا مسوي لك اقسام شو اسمه اللحم. يلا ويلكم. بسم الله. يلا لا لسه ما في بسم الله بعد شوية. ناصر کو جو ہے نا ابھی سے بھوک لگی ہے خوشبو سے. یہاں پہ جو ہے چولستانی بٹیر آ چکے ہیں وہ باربیکیو کے حساب سے. اور یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ چولستانی بکرا جو ہے یہاں پہ جو مطلب صحرائی غذا کھاتا ہے اس کو ذبح کر کے ماشاءاللہ یہاں اس کا پلاؤ آیا ہوا ہے. اور یہاں پہ جو ہے دیسی مرغے کا جو ہے ماشاءاللہ سالن آیا ہوا ہے. کیا بات ہے. اور اس طرف جو ہے بٹیر کا سالن آیا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پہ جو ہے روٹی ہے ماشاءاللہ باربیکیو چکن دیسی. وائٹ قورمہ جو ہے دیسی بکرے کا ماشاءاللہ. اور یہاں پہ دیسی بکرے کا قورمہ ہے. اور اس طرف جو ہے باربیکیو ماشاءاللہ تبارک الرحمن. جزاکم اللہ خیرا. شروعات ہم کریں گے دیسی بٹیرے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. یا سلام اس لیے کہ شکر ہے زیادہ سپائسی نہیں ہے. ہاں عثمان کیف؟ ما شاء الله تبارك الله شيء یا سلام. حنين حلقي رايح. یہ چیز ٹرائی کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے. بس یہ جو ہے ذرا دکھائیں ان کو بھائی. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ناصر کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ویڈیو بنانے میں. ابھی عثمان کی ڈیوٹی لگنے والی ہے. یہاں پہ جو ہے ابھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں قورمہ جو ہے گرم گرم تنور کی روٹی ماشاءاللہ. اچھا بھائی یہ جو ہے بسم اللہ. اس میں اچار کا ذائقہ ہے ناصر بھائی. ایوہ یا سلام. بٹیر کا سارا ايش احسن شيء جاز لك انت؟ والله كله ممتاز ما في بهارات. في احد من هذا الشيء؟ الحين اسمع لك حس. قادر اصور. يا سلام. اصرار.